اور اس میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جواب دیتے ہیں حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو کیا فرماتے ہیں؟ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو وہ کہہ رہا ہے بندہ، یہ میرے اور بندے کے درمیان ہے یہ معاملہ، وہ میری عبادت کرتا ہے، میں اس کی مدد کرتا ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو آدمی کم از کم اتنا جو ادنا خشوع کا درجہ ہے وہ کیا ہے کہ جو الفاظ زبان سے نکال رہا ہے انسان، ان الفاظ کی طرف دھیان ہو، میں نکال رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ بس مشین چل پڑی اور آخر میں جا کے بس سلام پھیر دیا، بلکہ دھیان ان کی طرف ہو، الفاظ کی طرف ہو، یہ ادنا درجہ ہے۔ اور جہاں ذہن بھٹک جائے، خیالات آنے لگے، پھر دوبارہ انہی الفاظ کی طرف آ جائے، یہ ادنا درجہ ہے خشوع کا۔ اس کی کوشش تو بندے کو ہمیشہ کرتے ہی رہنا چاہیے، ساری زندگی کرتا رہے۔ تو یہ کوشش ادنا درجہ کا خشوع ہے، یہ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ تو اللہ آپ نے تو کرم فرمایا تھا کہ ہمیں توفیق دی تھی کہ آپ کے دربار میں حاضر ہوئے، لیکن ہم نے اپنی طرف سے جو ہمارے کرنے کا کام تھا وہ ہم سے نہ ہو سکا، تو اللہ ہم اس پر استغفار کرتے ہیں۔ اسی لیے سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نماز ختم ہونے کے بعد فرماتے کہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، 3 بار استغفر اللہ فرماتے تھے۔ ابھی تو نماز پڑھی، نماز کوئی گناہ تو کام نہیں ہے، استغفار تو گناہ کے کام پر کیا جاتا ہے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد استغفر اللہ فرماتے تھے۔ کیوں؟ کہ اللہ توفیق تو آپ نے عطا فرمائی، لیکن میں آپ کی عبادت کا حق ادا کر نہیں سکا، میرا دل و دماغ ادھر بھٹکتا رہا، تو کیا ہوگا کہ میرے مالک کا کرم ایسا ہے کہ بندہ جب استغفار کرتا ہے، اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنی عاجزی کا اعتراف کرتا ہے، اپنی بندگی کا اعتراف کرتا ہے، کہتا ہے کہ مجھ سے غلطیاں ہوئیں، مجھ سے کوتاہیاں ہوئیں، میں کسی طرح بھی حق ادا نہ کر سکا، ادنا حق بھی ادا نہ کر سکا، تو میرے مالک کا کرم ایسا ہے کہ جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ایک طرف تو اس کو معاف فرما دیتا ہے، اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ میرا بندہ ہے، کمزور ہے، اور اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے جو ہونی چاہیے، تو اس واسطے یہ مجھ سے رجوع کر کے اپنی ناتوانی، اپنی کمزوری کا اعتراف کر رہا ہے، اپنی تقصیر کا اعتراف کرتا ہے، تو میں اس کو معاف کر دیتا ہوں۔ معاف کرنے کے کیا معنی ہوئے؟ کہ جو کوتاہیاں ہوئی تھیں نماز کے اندر، وہ سب ان کے اوپر خط تنسیخ پھیر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چل تیری نماز بھی قبول کر لی، جیسی کیسی تو نے پڑھی قبول کر لی۔ جب تو نے ہم سے رجوع کر کے کہہ دیا کہ یا اللہ مجھ سے نماز صحیح طریقے سے پڑھی نہیں گئی، تو چل ہم نے قبول کر لی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔